اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما تکون فی شأن، آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے کہ آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی آپ کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز ذرات جس کو کہتے ہیں، کبھی آپ دیکھ لیجئے جب سورج نکلتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد جب کسی کے گھر میں یا تو دروازے پر یا تو پھر کھڑکی پر ایک فوکس آتی ہے، اس فوکس میں آپ دیکھیے، کبھی غور کریے، چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے رہتے ہیں، تو اس ذرات کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال، تمام مخلوقات کے حالات سے واقف ہے اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین۔ کیا آپ سوچتے ہوں گے بہت سارے آج کل کے نوجوان اکیلے میں تنہائی میں کیا آپ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی نظر میں ہے۔ تو زمین و آسمان میں کوئی بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز ہو، اس سے کوئی بھی مخفی نہیں ہے، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کی تفسیر دیکھنا ہو تو سورہ انعام آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے مگر اسی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا غیب کا علم یا غیب کی چابیاں کس کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک درخت کے پتی بھی جھڑتا ہے، کوئی نہیں جانتا کب جھڑے گا، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین میں اندھیرے میں کوئی دانہ، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ، یا تر، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور خشک کوئی بھی چیز ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ زمین و آسمان کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز
یا بڑی سے بڑی چیز کوئی بھی ہو، چاہے وہ 7 کوٹریوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ اسی طرح سے اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں وہی جانتا ہے۔ اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اس طریقے سے کئی آیت ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں۔ اللہ رب العالمین باخبر ہے، ہر چیزوں سے باخبر ہے، جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہر چھوٹی بڑی ہم گناہ کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہم سے مخفی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نہ جانتا ہو۔ تو گویا کہ ہم اپنی زندگی کو ایسی زندگی گزاریں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور